بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر۔ علامہ اقبال کی دوسری غزل جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو علامہ اقبال کا تعارف جو ہے وہ میں آپ کو کروا چکی، تشریح کرتے ہیں شروع۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت و تاج میں کہ نہ تو بات تخت اور تاج میں ہے، بادشاہت میں ہے، سلطنت میں ہے۔ نے کا مطلب ہے نہیں، نہ ہی، اور نہ ہی لشکر و سپاہ میں ہے، اور نہ ہی وہ بات جو ہے فوج کے لشکر میں اور سپاہ میں، سپاہ بھی فوج کو ہی کہتے ہیں، سپاہ میں ہے، کہ وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، وہ بات جو ہے وہ بادشاہوں کی سلطنت میں، تخت میں، تاج میں، اور ان کے فوج اور ان کے سپاہیوں میں موجود نہیں ہے۔ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات، جو عظمت، جو مقام، جو رتبہ مرد قلندر، وہ شخص جو درویش ہو، جو فقر پسند ہو، جو بندہ خدا ہو، اس کی بارگاہ میں، اس کی دربار میں، وہ مقام جہاں کسی بلند مرتبہ ہستی کا قیام ہو، اس کی بارگاہ میں جو بات ہے، وہ بات بادشاہوں کی بادشاہت میں، ان کے تخت میں، ان کے تاج میں، ان کی لشکر فوج میں اور ان کے سپاہیوں میں وہ بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ مرد قلندر در حقیقت علامہ اقبال نے مرد مومن کو کہا ہے، اور مرد مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا درویش بندہ ہے، اور اپنی درویشی اور فقیری کی بدولت اسے قلندر کا مقام جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور مرد قلندر کو دنیاوی بادشاہوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ مرد مومن جو ہے وہ اپنے نفس پہ حکومت کرتا ہے، اور مرد قلندر جو ہے وہ اپنے عشق کی بدولت زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بن جاتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض بن جاتا ہے، اور اس کی ایک نظر سے تقدیریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ایک جگہ کہا کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ مرد قلندر کی بارگاہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بات مرد قلندر کے دربار کی حاضری میں ہے، وہ کسی تخت، وہ کسی تاج، وہ کسی لشکر، فوج یا سپاہیوں میں نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ صرف دنیا پر حکومت کرتے ہیں، دنیا کے وجود پہ حکومت کرتے ہیں، لیکن قلندر جو ہیں وہ دنیا کے دل اور دماغ دونوں پر حکومت کرتے ہیں۔ بس دنیا میں جو عزت قلندر کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی بادشاہ کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور اخلاقیات کی بنیاد پر جو قلندر ہیں وہ زمین اور زمانے دونوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے مرد قلندر کو بہت زیادہ ترجیح جو ہے وہ دی ہے۔ ایک شعر لکھیں ذرا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ کہ جب انسان جو ہے وہ کسی غیر کے آگے جھک جاتا ہے اللہ کے سوا، تو پھر اس کا نہ من رہتا ہے اور نہ اس کا تن جو ہے وہ اپنا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شعر ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کہ جو نگاہ مرد مومن ہے اس سے تو تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال جو ہیں وہ مرد مومن جو خود شناسی اور خدا شناسی کے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے، اس کی صحبت کو سلطنت اور فوج پر فوقیت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور وہ پرہیزگار اور درویش جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور وہ سلوک کی منازل جو ہے وہ طے کر لیتا ہے۔
اگلا شعر ہے، صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدہ، بت کدہ، بتوں کی جگہ، یہ دنیا جو ہے یہ بت خانہ ہے، اور مرد حق ہے خلیل، لیکن مرد حق، حق کے راستے پہ چلنے والا، سچ بولنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ مرد حق ہیں، حق کے راستے پہ ڈٹ جانے والے ہیں، اور یہ نقطہ وہ ہے، یہ راز کی بات وہ ہے جو کہ پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے لا الہ میں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں علامہ اقبال کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک بت خانے کی طرح ہے، اور مرد حق کا وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اور کفر کا خاتمہ کرنے والا مرد حق جو ہے وہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے بت شکنی کا اختیار کرتا ہے، بت شکنی کو، اور اس میں بارگاہ الہی میں وہ منظور و مقبول ہو جاتا ہے۔ اور خلیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، وہ ہے نا شعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جو ہے وہ پھینک دیا تھا، لیکن آپ نے حق کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا تھا، اسی لیے آپ کو مرد حق کہا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ خلیل کے لفظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو لہٰذا اس میں ہم کہیں گے کہ صنعت تلمیع کا حسن جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز یا وہ رکاوٹ جو اللہ کے راستے سے روکے وہ بت ہے۔ چنانچہ بت جو ہیں وہ گارے یا مٹی یا پتھر کے ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نفسانی خواہشات جو کہ ہر وہ رشتہ جو کہ انسان کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکے وہ بت ہے، تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ اور لا الہ کہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار جو ہے، جب ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس راز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ ہی اس دنیا کا خالق ہے، وہی مالک ہے، حاکمیت اسی کی ہے، اور جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں تو پھر تمام بت خانے جو ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ شعر لکھیں ذرا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لہٰذا انسان کو جو ہے وہ مرد حق ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ خلیل اللہ ہیں، انہوں نے اس دنیا کے بتوں کو توڑ دیا۔ اور علامہ اقبال نے اس شعر میں جہاں کو، دنیا کو صنم کدہ کہا ہے، بتوں کی جگہ کہا ہے، اور مرد حق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ توحید کا جو راز ہے یہ کس سے پایا ہے؟ لا الہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود جو ہے وہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق اور ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرد حق کو خلیل اللہ اسی لیے کہا گیا ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، اور تمام مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ نبرد آزما سے مراد یہ ہے کہ ان سے نبٹنے کے لیے بغیر گھبرائے حق کے راستے پہ ڈٹ جانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور کفر کی جو قوتیں ہیں، جو رنگ ذات فرقہ پرستی کی قوتیں ہیں، ان بتوں کو ہمیں توڑ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام میں ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔
تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔